الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين صدق الله العظيم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے. آج بعض جگہوں پہ محرم کی 3 تاریخ ہے تو بعض جگہوں پہ 4 تاریخ ہے. اس لیے عاشورہ کے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہے اور نئے سال کے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہے. سب سے بہتر طریقہ وہ طریقہ ہے جس کے اندر اعتدال ہو، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. درمیانی چال اچھی ہوا کرتی ہے. ہمارا نیا سال شروع ہو گیا، لیکن جتنا ہیپی نیو ایئر جنوری کے اندر کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے، اتنا محرم کے مہینے میں نہ دیکھنے کو ملا نہ سننے کو ملا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، یوٹیوب کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر صرف ایک خبر چھائی ہوئی ہے، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. میرے عزیزو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر، حضرت علی مرتضیٰ کے فرزند ارجمن، اور ان کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ اور ایک بہت بڑا حادثہ تھا. اور یقیناً انہوں نے جو زندگی گزاری اور دنیا کو درس دیا وہ قابل تقلید ہے. لیکن شیطان مردود نے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب
دو بدعتیں ایجاد کر دی دنیا کے اندر، دو باتیں ایسی جو پہلے نہیں تھی، دین کا حصہ نہیں تھی، آج اس کو دین کا حصہ سمجھ کر منایا جا رہا ہے، جبکہ بڑے بڑے علماء کرام، محدثین عظام اور اہل اللہ یہ کہہ رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے 10ویں محرم کی اہمیت بڑھ گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے شہادت کو اونچا مقام مل گیا۔ شیطان نے دو باتیں کون سی شروع کی؟ ایک بدعت اس نے چلائی نوحہ کرنے کی، منہ پہ مارنا، پیٹنا، چلانا، رونا، پیاسا رہنا، کالے کپڑے پہننا، مرثیہ پڑھنا اور ساتھ ساتھ اسلاف کو برا بھلا کہنا، ان پر لعنت بھیجنا، بے گناہ لوگوں کو مجرم کے ساتھ شامل کرنا، یہ ایک بہت بڑی بدعت جاری ہوئی۔ اور دوسری بدعت سرور اور خوشی اس دن کو تہوار کی طرح منانے کی بدعت۔ کوفہ کے اندر شیعوں کی ایک جماعت تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرتی تھی اور ان کی نصرت کی مدعی تھی، دعوے دار تھی، جن کا سردار مختار ابن عبید کذاب تھا جو کہ رافضی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ دوسری ایک جماعت ناصبیوں کی تھی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کی اولاد سے بغض رکھتی تھی، جن میں سے بقول الابداع فی مظاہر الابتداء کے مصنف کے حجاج بن یوسف ثقفی بھی تھا۔ تو آج وہی دو طریقے چلتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ ہم اعتدال والے ہیں، ہم درمیانی چال چلنے والے ہیں، وہ بھی محرم کی حقیقت سے لوگوں کو ناواقف رکھتے ہوئے شہادت کے قصے سناتے ہیں، مجلسیں قائم ہوتی ہے 10 دن تک، اور اس میں ہمارے علماء شہادت کے قصے سناتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا حادثہ اور واقعہ ہے اور امت کو اس سے واقف رہنا چاہیے، لیکن یہ مشابہت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو رافضی اور شیعہ لوگ 10 دن تک اپنے امام باروں کے اندر قصے کہانیاں چلاتے ہیں، تو باطل فرقوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
نیک عمل میں بھی مشابہت سے روکا. اسی محرم کے بارے میں بات آگے چل کر آئے گی کہ 10ویں محرم کو روزہ یہود بھی رکھتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی رکھتے تھے، مدنی میں بھی رکھتے تھے. آپ کو پتا چلا کہ یہود رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم ایک اور بڑھا دیں گے تاکہ مشابہت ختم ہو جائے. 9ویں کا یا 11ویں کا ایک دن بڑھا دیں گے. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے اس نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ ایسی باتوں کا حکم دیا جس سے ان کی ہمت باقی رہے. ختنہ کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں رکھی کہ بچپن میں ہی ختنہ کرانے کی. بوقت ختنہ کہ میں رویا تو کہا نائی نے ہنس کر، مسلمانی میں طاقت خون بہانے سے آتی ہے. دیکھیے قربانی کے موقع پہ ذبح کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، آج ہی ایک مفتی صاحب نے سوال کیا کہ بچہ اذان دے سکتا ہے کہ نہیں. نابالغ بچہ اذان نہیں دے سکتا، اقامت نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اسی پر فرض نہیں ہے تو فرض کی دعوت کیسے دے گا وہ؟ کا قربانی کر سکتا؟ بھائی قربانی کر سکتا ہے بالکل. قربانی کا مقصد اور جو قربانی کی ڈیفینیشن ہے وہ وہاں پیش آتی ہے. رگوں کو کاٹنا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا. بچہ کلمہ پڑھتا ہے. عورت بھی کر سکتی ہے قربانی، کیونکہ اس سے عالی ہمتی اور قوت قلب پیدا ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ اگر تم ذبح نہیں کر سکتے تو کم از کم ذبح کرنے والے کے پاس، اپنے جانور کے پاس کھڑے رہو. اگر ایک بکرے کو ذبح نہیں کر پاتے تو آگے کیا کرو گے؟ آخر ہجرت سے اسلامی سال کی شروعات کیوں ہوئی؟ بہت سارے لوگ دین سے بے بہرا ہونے کی وجہ سے ایسی ایسی اناپ شناپ باتیں کہہ دیتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسلامی سال کیوں شروع نہیں ہوا؟ حضور کی وفات سے کیوں شروع نہیں ہوا؟ ہجرت سے کیوں ہوا؟ اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ ہجرت کو سن کر مسلمانوں میں بلند ہمتی پیدا ہوتی، دین کے خاطر محنت و مشقت برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر پیدائش سے کرتے تو اس میں لہو و لعب، کھیل کود کے اندر مشغول ہو جانے کا خطرہ تھا. آج یہی ہوتا ہے، جو لوگ اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں اس میں کیا کرتے؟ رنگ ریلیاں مناتے. زندگی کے ایک سال کا ختم ہو جانا یہ خوشی کی بات ہے کہ غمی کی بات ہے؟ کیا ہاتھ سے چلا گیا؟ جنگ بدر سن ہجری 2 کے اندر ہوئی، جس میں 70 کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار مارے گئے. لیکن جب کفار مکہ والے ہار کے جب واپس گئے ہیں تو دوسرے سرداروں نے اعلان کیا کہ خبردار کوئی روئے نہیں اور ماتم نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے. ہمارے علماء بھی مدارس عربیہ کے اندر حدیث و تفسیر کی کتابیں پڑھانے والے، وہ بھی ان دنوں کے اندر اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ شہادت حسین کو بیان کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سال کے اور بھی ایام ہیں اور یقیناً شہادت حسین کو بیان کیجئے صحیح روایتوں کے ساتھ، اور ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی بیان کیجئے. ان کی شہادت کب ہوئی تھی وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے.
اسلام کے اندر ان کی کتنی یادگار موجود ہیں، آج بھی موجود ہے، بلکہ دنیا میں موجود ہے. اعتدال سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں. اس لیے غیروں نے یہ بات لوگوں کے دلوں میں ٹھسا دی، یہاں تک کہ شاہی لوگ بھی اس طرح کی بات کہنے لگے کہ پہلا ہی مہینہ ہمارا ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک غم کی داستان ہے، اس لیے پورا سال ویسا ہی. ارے عقل کے بندو، عقل پہ تالے لگے ہوئے ہیں تمہارے. محرم کا مہینہ کیا اسلام کے آنے کے بعد آیا ہے کہ پہلے سے تھا؟ آخر اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں اور بے شمار اس کے فضائل بیان کرنا، یہ کس بات پر غمازی کر رہا ہے؟ یہ دن پہلے سے ہی محتم بالشان رہا ہے، قابل قدر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام عاشورہ کیوں رکھا گیا؟ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر باب صیام یوم عاشورہ کے تحت لکھا ہے کہ اس دن کو یوم عاشورہ کہنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیوں کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ محرم کی 10ویں ہے اور عشرۃ 10 کو کہتے ہیں، اور عاشر 10ویں کو کہتے ہیں. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس دن 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے 10 نبیوں کو 10 کرامتوں سے نوازا تھا. ہر نبی کو الگ الگ اعزاز بخشا تھا. اس بات کو بھی ہمارے بہت سارے علماء یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں. عمدۃ القاری جلد نمبر 8 کے اندر صفحہ نمبر 233 کے اوپر لکھا ہے. اور علامہ عینی ایک بہت بڑے فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، اور کئی کتابوں کے اندر تفسیر کی کتابوں میں یہ بات دیکھی. اس لیے اس کو ہمبک کہنا یا غیر ثابت کہنا بے انصافی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہوئی اس دن کو، اور سمندر کے اندر راستے ہوئے، فرعون اس کا لشکر ڈوب گیا. کتنی بڑی کامیابی! موسیٰ علیہ السلام نبی برحق، رسول برحق، اور اہل حق کی مدد ہونا، کیونکہ اس امت مسلمہ یہ بھی حق ہے. سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ایک ہی تھی. شریعت الگ ہوئی ہوگی، احکام الگ ہو رہے ہوں گے، لیکن وہ ایک ہی خدا کی طرف دعوت دیتے تھے. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے اللہ نے احسان کیا تھا اور نوازا تھا، حضور نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں. دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جودی پہاڑ کے اوپر 10ویں محرم کو آپ کی کشتی ٹھہری تھی. وہ کون ہے نوح علیہ السلام؟ وہ بھی جلیل القدر نبی ہے، ابو البشر ثانی ہے. اللہ تعالیٰ نے طوفان ماں پانی کا جو طوفان تھا اس میں ان کو نجات دی. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، جس کو حضرت مفسر اکرمہ نقل کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، نکال کے کہاں پہنچائے گئے؟ نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ قوم اگر اپنے بارے میں نہ کہیں، ہمیں اپنے علماء پر اطمینان ہے، اپنی کتابوں پر اطمینان ہے. کیونکہ جن قوموں کی کتابیں چینج ہو چکی ہو،
تو پھر ان کے تہواروں کے بدلنے میں، ان کے دنوں کے بدلنے میں کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ 7واں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 9واں یعقوب علیہ السلام کی نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے واپس کیا، آنکھ واپس آ گئی، اور 10واں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف، حالانکہ حضور تو معصوم تھے، کوئی گناہ نہیں، لیکن خبر دی۔ خبر دینا یہ بھی تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ بعضوں نے اور بھی ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا کہ آسمان میں بلند مقام پہ اٹھا لیا، ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کی تکلیف دور کی، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی۔ خیر، یہ ساری باتیں اس دن میں ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے کئی سالوں کے بعد، یہاں تک کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے کے بعد کی بات ہے، لیکن ہم نے شیعوں کی دیکھا دیکھی اور دنیا کی دیکھا دیکھی اس طرح سے لیا کہ دوسری سب تمام باتوں کو کل عدم قرار دیا، ساری چیزوں پہ پردہ ڈال دیا۔ آج جہاں بھی دیکھو، خبروں کے اندر دیکھو، نعت پڑھنے والوں کو دیکھو، واعظین کو دیکھو، بس ایک ہی چیز لے کر بیٹھے ہیں، ارے اللہ کے بندو، یہ تو کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا، روزے کی فضیلت بتلائی، یہاں تک کہ یہ مہینہ، سب سے پہلی بات تو ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی قابل احترام ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 4 مہینے بڑے حرمت والے پہلے سے سمجھے جاتے تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی، جس کو لطائف المعارف میں حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای اللیل خیر، رات کا کون سا حصہ بہتر ہے، وَأَيُّ الْأَشْهُرِ أَفْضَلُ، اور تمام مہینوں میں کون سا مہینہ افضل ہے۔ سوال دیکھیے، کسی کی خیریت پوچھی جا رہی ہے تو کسی کی فضیلت پوچھی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج ہی میں مسلم شریف کے درس میں علامہ عثمانی کی بات سنا رہا تھا کہ حضور نے ہر ایک کا جیسا سوال ایسا جواب، کسی نے خیریت پوچھی تو اس کے مطابق جواب، کسی نے افضلیت پوچھی، کسی نے احبیت پوچھی، اللہ کے نزدیک زیادہ افضل کیا، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب کیا، ہر ایک کے لحاظ سے جواب۔ چنانچہ پوچھا کہ رات کا کون سا حصہ بہتر، آپ نے فرمایا کہ درمیانی رات، جوف اللیل، خیر اللیل جوفہ، اور افضل الاشہر شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، افضل مہینہ، سب سے افضل مہینہ جس کو تم محرم کہتے ہو۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ رمضان کے مہینے کے بعد باقی جتنے مہینے ہیں ان مہینوں میں محرم کا مہینہ افضل ہے۔ اس بات کی وضاحت حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کی ہے۔ اور اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ، تو جیسے میں نے روایت نقل کی تھی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عرفے کے دن کا روزہ 2 سال کے ثواب رکھتا ہے، اور عاشورہ کا روزہ فرمایا کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ روایت جامع الصغیر کے اندر ہے، جس کو امام ابو داؤد، مسلم شریف اور مسند احمد کے اندر سے انہوں نے لیا ہے۔ اور بھی روایت ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا یوم عاشوراء، تم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، یوم کانت الانبیاء تصومون،
اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں انبیاء کرام علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور روایت میں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، سوموا یوم عاشورا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور روزہ رکھنے میں یہود کی مخالفت کرو، سوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو، ایک دن بعد بھی، 3 روزے بھی رکھ سکتے، 9 10 11 یا 9 10 10 11 دونوں میں سے کوئی رکھے۔ صرف ایک دن کا روزہ، ارے کسی کو کوئی تکلیف ہے تو رکھ لے، حضور نے تو ایک دن کا رکھا تھا، آئندہ سال رکھنے کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن آپ کی عمر نے وفا نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دن سب سے پہلا کام یہ کریں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ کتنی الٹی گنگا بہ رہی ہے، حضور روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کا امت کو حکم دے، اور ہمارے بعض ایسے ساتھی جو اپنے ملکوں کے اندر شربت تقسیم کریں، ارے اللہ کے بندے، حضور نے روزہ رکھا تھا تو کیا کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاسے دنیا سے گئے، اس لیے ہم پیاس لوگوں کی بجھا رہے ہیں۔ تو بھی پیاسا رہتا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاسے رہے تھے تو بھی پیاسا رہتا اور ان کی موافقت کرتا اور اللہ کے نبی کے ارشاد کی تعمیل کرتا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ روزہ رکھو، حضور روزہ رکھتے تو میں بھی رکھ رہا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس دن پیاسے ہوئے تو میں بھی پیاسا رہوں گا روزہ رکھ کر۔ اور اس دن کا صدقہ، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لطائف المعارف میں ہے، جس کو ابو موسیٰ مدینی نے نقل اس کی تخریج کی ہے، کہ جو آدمی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو گویا کہ اس نے 1 سال کا روزہ رکھا، ومن تصدق فیہ کان کصدقۃ السنہ، اور اس دن جس نے صدقہ نکالا اس نے سال بھر کا جو صدقہ کیا اس کا ثواب ملے گا۔ وہیں پر حافظ ابن رجب نے لکھا ہے کہ اس دن ماتم منانا جیسے کہ رافضی لوگ کرتے ہیں، شیعہ لوگ کرتے ہیں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کی وجہ سے فَهُوَ مِنْ عَمَلِ مَنْ ضَلَّ سَعْيُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنْعًا، یہ ان لوگوں کے اعمال میں سے ہے جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں بیکار گئی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم، نہ اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ نبیوں کی تکلیف کے دن تم غم منانا ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، عجیب مرحلہ میں اور آپ جس دور میں گزر گئے، سوچئے غم منانے کا جو حکم ہے کسی کے انتقال کے اوپر، تو صرف 3 دن تک آپ سوگ منا سکتے ہیں۔ صرف عورت کو اس بات کا حکم ہے کہ اس کے شوہر کے گزر جانے پر 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ کرے، لیکن افسوس اس کا ہے کہ ہم ان ملکوں میں دیکھتے ہیں شوہر گزر جاتا ہے، دوسرے ہفتے عورت مارکیٹ کے اندر گھومتی ہو جاتی ہے اور بازاروں میں گھومتی ہو جاتی ہے، دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ تو انتقال کے بعد بھی اپنی لپسٹک اور جتنے بھی زینت کے اسباب ہے اس کو اختیار کر لیتی ہے، جبکہ سوگ کے اندر تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ افسوس صد افسوس، کیسی الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ ادھر شیعوں کا یہ حال ہے کہ محرم سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں کالے کپڑے سلا کے اور غم کرنے کے لیے اور رونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی کتنے سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، یہ 1443 کا شروع ہو گیا۔ آج مسلمانوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اسلامی کیلنڈر کا کون سا سال چل رہا ہے، اسلامی کیلنڈر کے مہینوں کے نام معلوم نہیں ہے، لیکن ناچنے کودنے کا موقع ہو، ڈھول باجے بجانے کا موقع ہو تو اب ذرا بھی ہاتھ سے چکنے نہیں دیں گے، کھانے پینے کا موقع ہو ذرا بھی اس کو چکیں گے نہیں، اس لیے کہ ہمارا دین ہمارے ڈیزائر ہو گئے، ہمارا دین ہماری خواہشات ہو گئی، ہماری چاہتیں ہو گئی، اس لیے جہاں چاہت ہوتی ہے ادھر جاتے۔ بھائی دنیا، آج پوری دنیا میں بزنس کا سودا سوار ہے، ہر ایک اپنے بزنس کے لیے، کوئی فادرز ڈے، کوئی مدرس ڈے، کوئی ٹیچرز ڈے، پتہ نہیں کتنے ڈے، یہ پہلے تو کوئی ڈے سنے ہی نہیں تھے، وہ اپنے بزنس کے لیے اس کا اسپیشل ہے، اس کا اسپیشل ہے۔
میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو جو کرنے کا حکم دیا وہ ہمیں کرنا ہے، جن چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اس بات کا پتہ چل گیا تھا، جبریل امین نے اس کی خبر دی تھی حضور کو کہ آپ کے نواسے کی اس طرح کی شہادت ہوگی، سب چیزیں بتائی گئی تھی، لیکن آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نواسے کی شہادت پہ تم اس طرح سے کرتے رہنا، کبھی نہیں بتایا۔ نعوذ باللہ، یاد رکھو، اس طرح کی جو باتیں ایجاد کی جاتی ہے اور نئی نئی باتیں دین میں داخل کر رہے ہیں، وہ یوں سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اوپر اور اس کے پاک نبی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، ان قریب ان لوگوں کو دنیاوی زندگی میں رسوائی ہوگی اور عذاب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملے گی اور دنیا میں ذلت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم اسی طرح سے بہتان لگانے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت سے پتہ نہیں، کسی حدیث سے معلوم نہیں، جبکہ حدیثوں میں یہ باتیں ہیں، نبیوں کا روزہ رکھنا، اس دن کے اندر صدقہ کرنا، لیکن چونکہ ہم ڈیزائر کو خدا مان چکے ہیں، اس لیے جو ہمیں پسند ہے وہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ریالٹی سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ خیر، تو ایک بات یہ کرنا، بہت سارے لوگ تو محرم میں شادی بھی نہیں کرتے، اس کو منحوس سمجھتے، حالانکہ کئی صحابیات کی شادی اس مہینے میں ہوئی اور سکسیس ہوئی۔ اور یاد رکھو، جس چیز کا تمہیں خطرہ ہوگا وہ خطرہ سامنے آ کے رہے گا۔ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ محرم سے بچتے تھے شادی سے، کہا نہیں وہ تو منحوس مہینہ ہے، تو بھئی دوسرا مہینہ، دوسرے مہینے میں کی اور 3 دن میں ختم، آگے دیر تک چل ہی نہیں سکی وہ شادی۔ بھئی کیوں؟ جس چیز سے تم ڈرو گے وہ چیز سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر کوئی دن منحوس ہوتا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد، حضرت مفتی عبد الرحیم لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رحیمیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 273 کے اوپر لکھا کہ وَلَوْ جَازَ أَن يُتَّخَذَ يَوْمُ مَوْتِهِ يَوْمَ مُصِيبَةٍ لَكَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ أَوْلَى بِذَلِكَ، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن اگر کسی کی موت کے دن کو مصیبت کا دن سمجھا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے منڈے کے دن کو، پیر کے دن کو، سوموار کو منحوس سمجھا جاتا۔ اس قبض اللہ تعالی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن وفات بھی آپ کو اٹھایا، اور اسی طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی پیر کے دن اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس لیے علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی صاحب لکھتے ہیں وَإِيَّا ثُمَّ إِيَّا، باز رہنا اس بات سے کہ تم کو روافض کی بدعتوں میں اور اس طرح سے دوسرے کاموں میں نوحہ کرنا اور مارنا پیٹنا، غم کرنا اس میں داخل نہ کر دے، کیونکہ یہ مومنین کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو حضور کی وفات کے دن ہوتا یہ سب، لیکن حضور کی بھی وفات ہمیں یاد نہیں، حضور کی پیدائش ہمیں یاد، ہجرت یاد نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہی چیز ہے کہ ہم لوگ بہت دور چلے جا چکے ہیں۔ خیر، تو ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ جو علماء کرام اس طرح کی مجلسیں قائم کرتے ہیں وہ گریز کریں ان چیزوں سے،
اور دوسرا ایک کام یہ ہے کہ اس دن اپنے گھر والوں پر خرچ کریں. حضرت حرب فرماتے ہیں میں نے حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ جو آدمی اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن کشادگی کرے اس کے بارے میں، تو آپ نے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا. اور ابن منصور فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد رحمت اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر السنہ، جو آدمی 10ویں محرم کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا اللہ تعالی پورا سال ان پر وسعت کرے گا. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں. اور حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال تک اس کو آزمایا، یا 60 ایئرس تک میں نے اس کو آزمایا، میں نے اس کو خیر ہی خیر پایا. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ روزہ رکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم کے بارے میں یہ خیال نکال دیں کہ منحوس ہے. شیعہ لوگ اس کو منحوس سمجھے تو سمجھتے رہیں، کیونکہ ان کے نزدیک شہادت بری چیز ہے. شہادت کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آپ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو ہرگز مردہ شمار مت کرنا، ان کو ہرگز مردہ گمان مت کرنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہیدوں کو جنت کے پندلوں کے اوپر سبز قسم کے پرندوں میں ان کی روحیں ڈالی جاتی ہے. ہاں، اس لیے شہادت کو جو برا سمجھے وہ منحوس کہے گا، اگر شہادت کو نئی زندگی سمجھے وہ کبھی اس کے منحوس نہیں کہے گا. ہاں، شیعہ لوگ نہ کریں محرم کے مہینے میں کوئی اچھا کام تو نہ کریں، نکاح نہیں کرتے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، کوئی تقریب نہیں رکھتے. ہمارے نزدیک یہ مہینہ محترم ہے، معظم ہے، فضیلت والا ہے. محرم کے معنی ہی کیا ہے؟ معظم اور مقدس. اس لیے یہ بات اپنے دماغ سے نکال لیں کہ یہ مہینہ معظم اس لیے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے کئی واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں جہاں اہل حق کی اللہ رب العزت نے مدد کی، اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی تھی. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر شہادت حسین کے واقعات سناتے ہیں تو پھر شہادت عثمان کو بھی سناؤ. حضور کے داماد 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی. شہادت علی مرتضیٰ کو بھی سناؤ رضی اللہ عنہ، اور شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی سناؤ. ہمارے پاس تو ٹائم نہیں. جن کا مقام اسلام میں پہلا ہے وہ صدیق اکبر ہے، پھر دوسرا حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہما، پھر عثمان ذو النورین ہے. ان لوگوں کی تاریخ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں، اور لے کے بیٹھ گئے. یہی بات ہے. ہاں، اگر آپ کو کرنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو نفل روزہ رکھ کے ان کو ثواب پہنچائیں، ان کے لیے اللہ کو صدقہ، اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے ان کو ثواب پہنچائیں. اس لیے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، ریالٹی کے اوپر آنا چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو پہچانیں، اور یہ جو تعزیہ داری یا ماتم کرنا، یہ سب چیزیں غیروں کے طریقے ہیں، اس طرح کے طریقوں سے بچیں. ہاں، ریالٹی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بیان فرمائی ہے اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے، اور جن باتوں سے ہمیں حضور نے روکا ہے اس سے ہمیں رکنا ہے. من مانی نہیں ہوگی دین کے اندر، رب مانی ہوگی، وہی دین ہے. باقی من مانی سے کتنے برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، کیونکہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے
آدمی بہت اناپ شناپ بول لیتا ہے، بلکہ بعض دفعہ گانے بھی اس طرح کے سن لیتا ہے جس میں شرک ہوتا ہے. گانے بعض نظمیں اس طرح کی ہوتی ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں، بس اس کو تو گنگناہٹ اچھی لگتی ہے. بعض گانوں کے اندر گنگناہٹ اچھی لگتی ہے تو اس ساتھ میں وہ بھی گنگناتا ہے، حالانکہ وہ خدا کی شان کے خلاف ہوتا ہے. ایمان سلب ہو جائے اس طرح کے گانے ہوتے ہیں، لیکن آدمی بس اس کے لے میں ہوتا ہے تو وہ بھی گانے لگتا ہے. اسی طرح سے ان چیزوں کے بارے میں فکر کریں، غور کریں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ورنہ دنیا نے تو بہت کچھ اس طرح کے جال بچھا دیے ہیں کہ دین پر قائم رہنا اور صحیح عقائد پر قائم رہنا بہت دشوار ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی ایمان کی حفاظت فرماوے اور تمام قسم کے خرافات سے، بدعات سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرماوے، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.